الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم وقال له رجل انك تواصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وصال کے روزوں سے، وصال کے روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وصال کے روزے رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون میری مثل ہے؟ بے شک میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ آپ حضرات نے حدیث پاک سنی، اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا۔ صوم وصال وہ روزہ، ایک روزہ رکھا ہے، اس کے بعد جب افطاری کا وقت ہوا کچھ نہیں کھایا پیا، اور اس کے بعد دوسرا روزہ ویسے ہی شروع کر دیا جائے، اور پھر جو ہے جب اسی افطاری کا وقت آئے پھر بھی بندہ کچھ نہ کھائے پیے، اور پھر جو ہے تیسرا روزہ شروع کر دے، اسے صوم وصال کے روزے کہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس وصال کے روزوں سے منع فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھتے تھے، تو صحابی نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھتے ہیں تو انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ تو پھر سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع نہ فرمائیں، ہم بھی رکھیں۔ تو انہوں نے یہی عرض کی یا رسول اللہ آپ تو رکھتے ہیں تو یہ تو آپ کا طریقہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون میری مثل ہے، تم میں سے میری مثل کون ہے جو یہ روزے رکھ سکے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزے رکھنے سے کس لیے منع فرمایا؟ اس لیے کہ بندہ 2 روزے بھی وصال کے رکھ لے تو اس کی صحت بہت کمزور ہو جائے گی، اور اس حساب سے ہلکی عبادت بھی اس کے لیے بھاری پڑ جائے گی، ہلکی عبادت بھی اس کے لیے بھاری ہو جائے گی اور وہ عبادات نہیں کر سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ میں تمہاری مثل نہیں ہوں، بلکہ میرا معاملہ یہ ہے کہ تم لوگ تو اپنے گھروں میں رات گزارتے ہو اپنی بیوی بچوں کے پاس، لیکن میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، اور میں اپنے رب کے پاس کھاتا پیتا ہوں، لہذا میرا وہ معاملہ نہیں، اگر میں نہ بھی کھاؤں دنیا کی نعمتیں تو مجھے فرق نہیں پڑے گا، فرق تمہیں پڑے گا اگر تم نہ کھاؤ گے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ میرا کھانا پینا خود اپنی طرف سے نہیں ہے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال بیان فرمائی، یہ بات بیان فرمائی، اس کی مثال سمجھیے۔ آپ لوگوں کے سامنے آپ کوئی دعوت کرے اور کھانے رکھ دے طرح طرح کے اور کہے کہ کھا لو، وہ کھانا اپنا ہوگا، لیکن اگر کوئی میزبان آپ کی دعوت کرے اور آپ کو ہر چیز ہاتھوں سے پکڑائے، یہ بھی لو، لقمے بھی بنا کے دے، یہ کس قدر تعظیم ہوگی آپ کی، اس قدر اس نے آپ کی عزت کی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے میرا رب کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور یہ کس طرح کھلاتا پلاتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے تو یہ معاملات ہیں کہ میں اپنے رب کے پاس کھاتا بھی ہوں، یعنی رب میرا کھلاتا ہے پلاتا ہے، تو مجھے پھر وہ جو ہے جسمانی کمزوری، جسمانی تنگی جو ہے، نہ صحت کمزور ہوگی کیونکہ جو اللہ پاک کھلاتا ہے وہ جو ہے اس سے نہ تو جسمانی کمزوری ہوتی ہے نہ ہی روحانی کمزوری۔ تو لہذا میں جتنے مرضی صوم وصال کے روزے رکھوں میرے لیے اور بات ہے، تمہارے لیے جائز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے جو ہے اس حدیث پاک سے ایک اور بات سمجھ میں آئی
کہ کچھ کام ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، امتی جو ہے اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویوں کے ساتھ نکاح فرمایا تو ہمارے لیے 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 وصال کے روزے رکھتے تھے تو ہمارے لیے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، منع فرما دیا. تو بہت سارے کام ایسے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد 2 نوافل اپنے گھر میں ادا کرتے تھے، ہمارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. بہت سارے ایسے کام ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کیے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں، ہمارے لیے وہ جائز نہیں ہے. تو لہٰذا یہ چیز ہمیں فرق کرتی ہے کہ سنت، اہل سنت ہونا یہ اور چیز ہے، اہل حدیث ہونا اور چیز ہے. حدیث کا مطلب ہے ہر حدیث پہ عمل کرنے والا، اور اہل سنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اسی کے مطابق، یعنی کیونکہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود 100 وصال کے روزے رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. آپ جو ہے کوئی کہے کہ حدیث میں ہے 100 وصال کے میں رکھوں گا، یہ اہل حدیث تو ہو سکتا ہے، اہل سنت یہ کام نہیں کرتے. اہل سنت وہ ہیں جو سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حسین. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام. اهدنا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولكل مؤمن ومؤمنة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.